أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 155 آیت تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ آج تفسیر کا بقیہ حصہ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر لائیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آن پکڑا تو موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی ہلاک کر دیتے۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ انہیں لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ ان کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ بے شک آپ ہمارے سارے معاف کرنے والے سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے اس کا بقیہ حصہ پڑھا جائے گا کہ 70 آدمی جو کوہ طور پر گئے تھے، ان آدمیوں کی موت سے متعلق یہ اب بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ سب ہی 70 افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، تمہاری باتیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی باتیں سننے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہ بہت ہی گہرے بادل بہت ہی گہرے امڈ آئے اور ان کے اندر چھپ گئے، پہاڑی پر بادل کے اندر ڈھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بادل میں آئے، قوم سے کہا، تم بھی قریب تر ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوتے تو ان کے چہرے پر ایک بہت ہی چمکدار نور ضیاء بار ہوتا، کوئی آپ کے چہرے پر نظر ڈالنے کی قدرت نہ رکھتا، اس لیے آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے۔ جب یہ لوگ اس کے ابر کے قریب آ کر اس میں داخل ہوتے تو سجدے میں گر پڑتے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے سنی کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو امر دے رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے، نہیں عن المنکر، یعنی نہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور اس پر جب فارغ ہوئے تو
ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے طرف متوجہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان لائیں گے کہ تم ہمیں اعلانیہ رب دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس گستاخی میں انہیں بجلی کے کڑکے نے آن پکڑا جس کی روحیں جسم سے نکل گئیں اور وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آواز دی اور آہوزاری کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا تو ان کے ساتھ مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ انہوں نے بے وقوفی کی میرے پیچھے، تو کیا بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے گا؟ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، موسیٰ اور ہارون شبور و شبیر سے مل کر ایک پہاڑ کی وادی کی طرف گئے۔ ہارون ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لوٹے تو انہوں نے ہارون کو پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مر گئے؟ کہنے لگے کہ نہیں، تم نے قتل کیا ہے۔ یہ بڑے نرم مزاج اور مرنج آدمی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو تم کچھ آدمی چن لو۔ انہوں نے 70 آدمی چن لیے۔ اب ہارون علیہ السلام کی لاش پر گئے اور پوچھا، ہارون علیہ السلام تم کو کس نے قتل کیا؟ اللہ اکبر۔ ہارون سے آواز آئی، مجھے تو کسی نے بھی قتل نہیں کیا، میں تو اپنی موت مرا ہوں۔ اب یہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ہم تم سے کبھی سرکشی نہیں کریں گے۔ سزا یہ ملی کہ انہیں کڑک نے آ لیا، یعنی بجلی نے آ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سیدھے اور بائیں سے بے معنی گردش کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کی بےہودگیوں کی گفتگو پر ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تیری آزمائش تھی، تو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح بیان کی گئی، تفسیر پڑھی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔